السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ کون سا وظیفہ کس وقت پڑھنا ہے؟ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھتے ہیں، عمل پڑھتے ہیں، مگر وہ وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ کسی بھی کام کے لیے کسی عمل کو کرتے ہیں ہم تو وہ کام نہیں ہوتا ہمارا۔ تو اکثر غلطی ہم لوگ یہ کرتے ہیں، وظیفہ تو ہم پڑھتے ہیں، وظیفے کی تو اپنی تاثیر ہے، مگر ہمیں وقت نہیں معلوم ہوتا کہ کون سا وظیفہ کس کام کے لیے پڑھ لیں ہم، اور کس کام کے لیے کس وقت ہم نے جو ہے کیا نام ہے عمل پڑھنا ہے، وظیفہ پڑھنا ہے۔ ہر کام کا الگ وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے یہ وظیفہ ہے، مگر اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کام کا کون سا وقت ہے جس وقت میں اس کو کیا جائے، وظیفے کو پڑھا جائے تو یہ کام ہمارا جلد سے جلد مکمل ہو جائے گا۔ تو آج یہ مکمل معلومات میں ہر معلومات آپ کو بتاؤں گا کہ پورے دن کے حساب سے کون سا وقت کس وظیفے کے لیے ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، اس طرح کی ویڈیو میری روزانہ کی بنیاد پر میرے چینل پہ آتی رہتی ہیں، تو آپ لوگ میرے چینل کو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر دیں۔ اور جو لوگ پرانے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائکس لازمی دیجیے گا۔ اگر ہم اکثر لوگ محبت کے وظیفے پڑھتے ہیں، تسخیر کے وظیفے پڑھتے ہیں، ترقی روزگار کے وظیفے پڑھتے ہیں، رزق کے وظیفے پڑھتے ہیں، مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تو جو ہے کیا نام ہے محبت کے لیے ہم پڑھ لیں، ترقی کے لیے پڑھ لیں، روزگار کے وظیفے پڑھ لیں، تسخیر کے لیے وظیفے پڑھ لیں، مگر ہمارا کام نہیں ہو رہا۔ تو میں اس کا وقت بتا رہا ہوں۔ محبت کا وظیفہ یعنی جائز محبت والدین اور بچوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بہن بھائیوں کے درمیان، یعنی جائز محبت کے لیے، ناجائز محبت کے لیے ناجائز محبت کا وظیفہ کس وقت پڑھا جائے؟ تسخیر یعنی کسی کو جو ہے کیا نام ہے مسخر کرنا، یعنی کوئی ہمارے لیے مہربان ہو جائے، اس کا وظیفہ، ترقی کا وظیفہ اور رزق کا وظیفہ۔ یہ چار کام کے لیے جو وظیفہ پڑھا جائے گا اس کا وقت صبح، یعنی صبح کے وقت آپ نے جو ہے کیا نام ہے فجر کی نماز کے بعد ان چاروں چیزوں میں سے کسی چیز کا بھی اگر آپ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ تھوڑا وقت نکال کے فجر کی نماز کے بعد صبح کے وقت اس کو کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا کام بہت جلد ہو جائے گا۔ اب رہی بیماری کی بات، اگر ہم کر لیں بیماری کے، اکثر لوگ بیمار رہتے ہیں، بیماری کے وظیفے پڑھتے ہیں، مگر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شفا ہی نہیں دے رہا، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ بیماری کا وظیفہ کس وقت پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بیماری کا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وقت نیم چاشت۔ اب وقت نیم چاشت کہیں گے یہ کون سا وقت ہے؟ تو فجر کی نماز کا جب وقت ختم ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ آج کل سردی ہیں، 7 بجے اگر فجر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو 1 گھنٹے بعد جو نا کیا نام ہے نماز چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی 8 بجے اگر آپ بیماری کا کوئی وظیفہ پڑھیں گے، بیماری کے لیے دعا کریں گے، دعا تو آپ کسی بھی وقت کریں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، مگر ہمارے ماہر عملیات نے یہ وظیفے کی وقت تعین فرمایا ہے کہ اس وقت میں یہ کام کو کیا جائے، کیونکہ دیکھیں پورا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، سورج آنے کا وقت بنایا ہے، سورج غروب ہونے کا وقت بنایا ہے، چاند نکلنے کا وقت بنایا ہے، رات بنائی ہے، دن بنائی ہے، اسی طرح یہ سسٹم بنایا ہے کہ اس وظیفے کو اس وقت کر لو گے تو مکمل ہو جائے گا۔ تو چاشت کے وقت اگر آپ بیماری کا وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس میں آپ کو شفا ہوگی۔ آگے بھی بتا رہا ہوں میں، 2-3 باتیں اور ہیں مگر یہاں آپ کو میں روکوں گا۔ اپنا نمبر میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا واٹس ایپ پہ، اگر آپ نے وظیفہ معلومات کرنا ہے یا جسمانی بیماریوں کا اگر آپ نے علاج کروانا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے رابطہ کر لیجئے گا، آپ کا مریض انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر وقت میں ٹھیک ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر بات کی جائے بغض کی، بغض، ہلاکت، زبان بندی وغیرہ کی، تو یہ جو وظیفے ہوتے ہیں یہ وظیفے کیے جاتے ہیں، عمل کیا جاتا ہے وقت ظہر، یعنی ظہر کی نماز کے بعد۔ بغض کسے کہتے ہیں؟ بغض کسے کہتے ہیں یعنی اگر کسی دو شخصوں کے درمیان کوئی یوں سمجھے کہ ناجائز تعلقات ہو گئے تو ان دونوں کو ختم کرنے کے لیے یہ کہلائے گا بغض، یعنی ان دونوں کے درمیان عداوت، بیچ میں جو ہے کیا نام ہے عداوت ڈالنا، بغض ڈالنا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں۔ صحیح ہے، سمجھ گئے میری بات؟ تو یہ جائز عداوت کہلائے گی، جائز بغض کہلائے گا، اس کا وظیفہ ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد۔ اب ہلاکت کی اگر بات کریں تو یوں سمجھے کہ
اس میں جو ہے کیا نام ہے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ بندہ احتیاط ہی کرے، یہ کام نہیں کرے، یہ عمل نہیں کرے، مگر پھر بھی کوئی ایسا انسان ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے، وہ نقصان پہنچا رہا ہے مسلمانوں کو، اور ہمارے بس میں یہ کام ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا ٹھکانے لگا سکیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا جو ہے کیا نام ہے کام کریں. صحیح ہے. اس کے علاوہ زبان بندی کا عمل ہو گیا. زبان بندی کا وظیفہ بھی، زبان بندی کا عمل بھی وقت سحر ظہر کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے. اب آخری بات، خواب بندی، یعنی خواب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی وظیفہ پڑھیں کہ آپ کو خواب دکھ جائے. استخارہ، اگر استخارے کے لیے کوئی وظیفہ پڑھ لیں کہ استخارہ مجھے معلوم چل جائے. ترقی کا کوئی وظیفہ پڑھ لیں. مراتب کا کوئی وظیفہ پڑھ لیں کہ میری جو ہے پروموشن ہو جائے، میری ترقی ہو جائے، اور جو ہے کیا نام ہے میرے مراتب بڑھ جائیں. تو اس کا وقت ہے وقت عشاء، یعنی عشاء کی اذان کے بعد آپ جو ہے کیا نام ہے یہ وظیفہ پڑھ لیں، خواب بندی کا، استخارے کا، ترقی کا اور مراتب کا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان وقتوں میں یہ وظیفہ اگر آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت جلدی جو ہے وہ کامیابی نصیب ہو جائے گی. ویڈیو میری مکمل ہوئی. آپ سب کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. گفتگو کیسی لگی، وظیفہ کیسا لگا، اور آپ سب اگلی ویڈیو تک میرا انتظار کیجیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.